السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج میں جب ابھی واک کرنے کے لیے آیا، افطاری سے پہلے کا وقت ہے یہ، تو میری دو لوگوں سے، دو نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، اور وہ دو نوجوان، میں نام نہیں بتانا چاہوں گا، ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور ایک تھے انسپیکٹر صاحب۔ یہ دونوں ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، پڑھتے پڑھتے لاہور آئے، لاہور کی اچھی یونیورسٹی میں پڑھے، اور اتفاق سے ان میں سے ایک انسپیکٹر ہو گیا اور ایک بن گیا ڈاکٹر۔ انسپیکٹر صاحب کو کچھ کالز آئیں، جہاں سے مجھے سننے سے لگا کہ انسپیکٹر صاحب کچھ تھوڑے سے غصے والے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ بڑے خوش مزاج لگ رہے تھے۔ ان کی عمر ہوگی 32-33 سال، 34 سال کے نوجوان ہوں گے، جوان ہوں گے۔ تو دوستو وہ بڑے مزے کی بات یہ ہوئی کہ جو انسپیکٹر صاحب تھے انہوں نے مجھ سے کہا، جی افتخار صاحب ہم آپ کے بڑے فین ہیں، اور ہمیں جب اندازہ ہوا تھا آپ کی ویڈیو دیکھ کے کہ آپ گلشن اقبال پارک میں واک کرتے ہیں، تو ہم نے 3-4 بار ٹرائی کیا اور آج ہم نے آپ کو پکڑ ہی لیا۔ تو میں نے کہا جی بڑی محبت آپ کی۔ ہم بیٹھ گئے ایک بینچ پہ یہاں پارک میں اور گفتگو شروع کر دی۔ تو انسپیکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ افتخار صاحب میں آپ کے ساتھ پاس ایک اپنا بڑا ایک ایشو لے کر آیا ہوں، اور وہ ایشو یہ ہے کہ مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے اور بڑی اریٹیشن ہوتی ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور میں بڑا تیش میں آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے جی ایک تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، دوسرا یہ ہے کہ تھانے میں جو کرائم کر کے لوگ آتے ہیں، کو مار دھاڑ، کو قتل، کو ڈکیتی، کو فلاں، کو اغوا، تو ان کو سن کے میں تھک جاتا ہوں، اک جاتا ہوں۔ تو اندر سے میرا انسان، میرے اندر کا جو بندہ ہے وہ کہیں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور سارا دن میں لوگوں کی باتیں سن کے کرخت ہو جاتا ہوں، اور پھر کئی دفعہ میں سختی کا مظاہرہ بھی کرتا ہوں، اور میرے اندر سختی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں بڑا تنگ آ جاتا ہوں لوگوں کو سن کے سارا دن۔ پھر رات کو 11 بجے بھی کیس آ جاتا ہے، رات کو 3 بجے بھی کیس آ جاتا ہے۔ میں اس کی بات سنتا رہا، تو ساتھ ہی وہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا سین ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی ہاسپٹل کے اندر سارا دن مریض چیک کر کے موڈ آف ہو جاتا ہے اور طبیعت بدل جاتی ہے اور اریٹیشن سی شروع ہو جاتی ہے اب تو سر۔ تو میں نے کہا یار مطلب آپ دونوں اپنے اپنے جو کام کرتے ہیں خدمت کے، اس میں کہتے ہیں ہاں جی اس سے ہم اک جاتے ہیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، اک جانے ہیں اسے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دوستو جب ہم بابا جی اشفاق صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے نا، تو وہاں لوگ آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک صاحب آئے اور آگے کہتے جی اشفاق صاحب میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرا مسئلہ حل کریں۔ تو بابا جی نے کہا ہاں بتائیں۔ کہتا جی میں ایک پراپرٹی ڈیلر، میں ایک مکان پورشن کرایے تے چڑھایا، 7,000 روپے مہینہ انہوں دوایا، تو انہیں کہا جی کہ 300 روپے جڑے نے وہ موٹر جڑی پانی کھچن والی ہے وہ وکرے ہون گے، میں وہ 300 روپے بھی کراتے، تو ہن وہ آ کے کہہ رہا ہے مالک مکان جی میں 500 لواں گا، اے کوئی گل ہے کرن والی؟ میں نے کہا اشفاق صاحب اس کو بڑے محبت سے کہتے اچھا ہو یار یہ تو تیرا مالک مکان تو بڑے زیادتی کر رہا ہے یار، اس کو اپنے اصول سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ تو دوسرا بندہ آگے یہ کہتا تھا کہ سر جی میں ایج کی پنڈ دے وچ جڑی بوائی کیتی سی وہ ساری فصل سڑ گئی ہے، تے انج ہو گیا تے انج ہو گیا۔ چوتھا بندہ آگے کہتا تھا سر جی آپ کو کیا پتہ یہ جو لاہور کے اندر جو دیواریں لکھتے ہیں لوگ اور وہ غلط دیواریں لکھتے ہیں، میں بڑا اچھا پینٹر ہوں، مجھ سے ہر شخص اپنی الگ آ کے بات سناتا تھا۔ اور بابا جی اشفاق صاحب نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ یار میرا یہ پیشہ یا شعبہ نہیں ہے اور تم کیوں مجھے آ کے اپنی فضول لمبی کہانیاں سناتے ہو۔ اشفاق صاحب بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ اس شخص کی پوری بات سنا کرتے کہتے او اچھا پھر او ہو فلاں نہیں تو ایسے کر لے، تو چھوٹا سا کوئی مشورہ بھی دیتے تھے۔ میں نے کہا انسپیکٹر صاحب آپ اور ڈاکٹر صاحب آپ اگر
جس کام کے پیسے لیتے ہیں، مطلب ڈاکٹر مریض کو تکلیف سننے اور اس کو دوا دینے کے پیسے لیتا ہے نا، اس میں اخلاقی طور پر بھی اس کو ریلیکس کرتا ہے، صرف دوائیوں سے وہ نہیں ٹھیک ہوتے. تو میں نے کہا تھانے دار صاحب آپ کے پاس جو شخص آتا ہے وہ بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے یار، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہوتی ہے. چور تو کبھی تھا آپ کے پاس نہیں آتا نا، آگے پاس تو آتا ہے کمپلینر، اور کمپلینر جب آتا ہے تو اس کو 5 7 10 منٹ سن لینے سے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، میں نے کہا آپ دونوں نے مجھے جو بات سنائی ہے، آپ دونوں کے الگ الگ شعبے ہیں، ایک انسپیکٹر ہے دوسرا ڈاکٹر ہے، دونوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے آپ کی بات کی اتنے انعماق سے سنی ہے تو ان کو ذرا تھوڑا سا خیال ہے. میں کہ یار اگر گندم کے کھیت نے جو کہ آج کل ماشاءاللہ فصلیں کٹ رہی ہیں، واڈی ہو رہی ہے، گندم کے کھیت نے اگر یہ کہنا شروع کر دینا کہ یار دیکھو میں صدیوں سے تمہیں گندم دے رہا ہوں، اب چھٹی کرو 5 سال کے لیے، میں تو نہیں کرتا، یا 1 سال، تو قحط پڑ جائے گا. یہ جو میرے پیچھے درخت ہیں اتنے خوبصورت، انہوں نے اگر کہہ دیا نا کہ یار ہم تو 22 سال سے 24 سال سے آکسیجن بھی دیتے ہیں، ہائیڈروجن وہ کیا ہوتی ہے جو بھی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ فضا سے ختم کرتے ہیں. ان پھولوں نے اگر کہہ دیا کہ یار ہم مہکنا چھوڑ دیں گے اس سال، صرف 1 سال کی ہمیں چھٹی دے دی جائے، یا اس ہوا نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو صدیوں سے چل رہی ہوں، مجھے کوئی ایک آدھی سے چھٹی دو نا، تم تو آ کے کیا کہتے ہیں فضا کو آلودہ کرتے رہتے ہو اور میں اس کی صفائی کرتی ہوں. یا دریا نے کہہ دیا کہ میں نے اس سال نہ بہنے کا ارادہ کیا کیونکہ میں بہہ کے تھک چکا ہوں، تو بھاجی کم خراب ہو جائے گا. دوستو وہ دونوں دوست مجھ سے گلے ملے، وکیل انسپیکٹر صاحب بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی، اور عید کے بعد میں نے ان سے ملنے کا وعدہ کیا، اور وہ بڑے ہنسی خوشی سمجھ کے ساتھ مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے کہ سر نہیں، ہم جو ڈیوٹی کرتے ہیں، جس کا ہم نے عزم کر رکھا ہے، اس میں ہم اب پورا اتریں گے، اور ہر آنے والے مریض کو یا ہر آنے والے تھانے میں سائل کے ساتھ ہم مسکرا کے محبت کے ساتھ اس کی پوری بات سنیں گے، اور کبھی اریٹیٹ نہیں ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے گندم کا کھیت گندم دینی نہیں چھوڑتا. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.